بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سختیوں پر صبر و تحمل۔ ضعیف القلب انسان مصائب کے تصور سے بھی کام اٹھتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل واقع نہیں ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار نے لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ لڑکے ان کو مکہ کی پہاڑوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن ان کے قوت ایمان میں کسی قسم کا ضعف نہیں پایا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ام انمار کے غلام تھے۔ وہ اسلام لائے تو ام انمار نے لوہا گرم کر کے ان کی سر پر رکھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی پیٹھ دیکھی تو کہا کہ آج تک ایسی پیٹھ میری نظر سے نہیں گزری۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھ کو گھسیٹا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو کفار لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ لیتے تھے، لیکن دھوپ کی شدت سے ان کی حرارت اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ کفار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر دھوپ میں لٹا دیتے، پھر پشت پر پتھر کی چٹان رکھ دیتے، یہاں تک کہ وہ مختلل حواس ہو جاتے۔ ایک دن امیہ نے ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں کو ان کے گھسیٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ان کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ اتفاق سے راہ میں ایک گبریلا جا رہا تھا۔ امیہ نے استحزان کہا، تیرا پروردگار یہی تو نہیں؟ بولے، میرا اور تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر اس نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا، لیکن اس کے بے درد بھائی کو جو اس وقت اس کے ساتھ تھا اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ اس کو اور اذیت دو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ ایک دن کفار نے ان کو دھوپ میں لٹا دیا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لیکن ابو جہل کو اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے برچھی مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شہادت انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جب اسلام لائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس قدر مارا کہ تمام بدن لہو لہان ہو گیا، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، جو کچھ کرنا ہو کرو، میں تو اسلام لا چکی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب خانہ کعبہ میں اپنی اسلام کا اعلان کیا تو ان پر کفار ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اول خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی چند آیتیں بآواز بلند پڑھی تو کفار نے ان کو اس قدر مارا، چہرے پر نشان پڑ گئے، لیکن انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کہو تو کل پھر اسی طرح بآواز بلند قرآن کی تلاوت کراؤں۔ ان اذیتوں کے علاوہ کفار ان غریبوں کو اور بھی مختلف طریقوں سے ستاتے تھے، پانی میں غوطے دیتے تھے، مارتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ ذوب سے بیچارے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں اکثر یا تو لونڈی غلام تھے یا غریب الوطن، لیکن ان کے علاوہ بہت سے دولت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے دست تطاول سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت معزز شخص تھے، لیکن جب اسلام لائے تو خود ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر لٹکاتا تھا، پھر نیچے سے ان کی ناک میں دھواں دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں میں باندھ دیا۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے پاؤں کو ایک ساتھ باندھ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ایک تقریر کے ذریعے سے دعوت اسلام دی۔ کفار نے یہ نامانوس آواز سنی تو ان پر دفعتاً ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو تیم کو ان کی موت کا یقین آ گیا اور وہ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ شام کے وقت ان کی زبان کھلی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ آپ خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے، لیکن ان کو اسے محبوب کے نام کی رٹ لگی رہی۔ بالآخر لوگوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو ان کے اوپر گر پڑے، ان کا بوسہ لیا اور سخت رقہ طبع کا اظہار فرمایا۔ صبر و استقامت کی یہ بہترین مثالیں تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں خود اہل کتاب تک ان کے معترف تھے۔ چنانچہ استیاب میں ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شام میں گئے تو ایک اہل کتاب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ عیسی ابن مریم کے وہ اصحاب جو آروں سے چیرے اور سولی پر لٹکائے گئے
ان سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے نہ تھے۔